अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? हाँ जी, जुलाई भी बड़ी तेज़ी से गुजर रही है। 17 जुलाई की भी जनाब दिन का ख़ात्मा हो गया है और बड़ी ख़बरें हैं, कोई अच्छी हैं, कोई बुरी हैं, खट्टी मीठी हैं। बारिशों ने बहुत ज़्यादा तबाही मचा दी है और बारिशों की वजह से अभी 24 घंटे के दौरान 54 बंदे फौत हो चुके हैं। 54। कोई छत गिरने से, कोई दीवार गिरने से, कोई करंट लगने से, कोई डूबने से, ये इतनी ज़्यादा बारिश हुई है। और आपको पता है पंजाब में दफ़ा 144 लग गया है पानी नहरों पे नहाने में, और इस तरह करके बारिश के पानियों में नहरों में सारा कुछ नहाने शहाने पे पाबंदी है। ये बहुत बड़ा अफसोसनाक वाक़या है जो हुआ है। और ये जो ख़ास तौर पे चकवाल में जो डैम टूटा है, वो तालागांग डैम है, तो उससे भी वो बड़ा परेशानी हो रही है। और इससे जनाब डैम के हवाले से तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल है, क्योंकि एक तो नहर का पानी आ रहा है, ऊपर से बारिश 400-450 मिलीमीटर बारिश सिर्फ चकवाल में रिकॉर्ड हुई है। तो वो इसलिए जो है ना बहुत परेशानी है। और देहाती एरियो में वो ऐसा एरिया है, क्योंकि मैं चकवाल को जानता हूँ सारा, तो वो लोग ज़्यादातर लोग कच्चे घरों में और इस तरह करके जो है ना वो देहातों खेतों में होते हैं, तो पानी भी उधर ही जा रहा है सारा। ठीक है, ये वाला जी। तो इसके लिए हम अल्लाह ताला से दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला जो है इसको बारिश को बाइस से रहमत करे और हमें इससे जो है, और बाकी गुजरात और बाकी पिंडी, इस्लामाबाद और हर जगह ये बारिशों का सिलसिला शुरू है, और इससे जो नुकसान हो रहे हैं वो भी साथ साथ जारी हैं। अल्लाह ताला हमें इस नुकसान से मज़ीद बचाए। दूसरी साथ जी एक बड़ी बात है, अभी मैं एक मतीउल्लाह जान है जो उसका इंटरव्यू देख रहा था, वो मुझे दिखा रहे थे कि इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बड़ा पुरतायश जो है वो दिया जा रहा है इस्तकबालिया, और ये इस्तकबालिया दे रहे हैं डोगर जो कि चीफ जस्टिस बने हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, लाहौर से ट्रांसफ़र होके उनके एजाज़ में। तो ये इस्लामाबाद बार दे रही है, तो वो उसके ऊपर बड़े सवालात उठा रहे थे वो, कि जी इसके ऊपर तकरीबन वो रफ बता रहे थे 50 लाख से ज़्यादा जो है ना वो ख़र्चा है, और इतने बड़े पैमाने पे तो वाकई जजों का जो है ना इस तरह इस्तकबाल कोई भी नहीं करता। ठीक है, तो ये वाकई अगर इसमें बार अपने ख़र्चा वगैरह कर रही है तो ये ज़ेब नहीं देता। मैं भी इस चीज़ के हक़ में हूँ कि ये अखराजात जो है ये इतने नहीं होने चाहिए। वो टेंट वगैरह, कुर्सियाँ, ये सारी चीज़ें वो मैं देख रहा था, तो इसकी ज़रूरत क्या थी? पहली बात तो ये, इसकी ज़रूरत क्या थी? उस दिन जो चीफ का डोगर का हलफ हुआ है, जरदारी साहब ने लिया है, उस दिन भी वहाँ पे खाने चाय पीने का इंतज़ाम था। ठीक, सारे जजेस को बुलाया गया था। अब इस खाने में भी मैं आपको बता रहा हूँ, लाहौर हाई कोर्ट से भी जज जाएंगे, सिंध हाई कोर्ट से भी जाएंगे, पेशावर से भी जाएंगे, और ये सर जी ये तमाशे हैं। ये गरीब मुल्क चाहे बाहर इसके ऊपर खर्चा कर रही है या हाई कोर्ट को कहीं से फंड मिले, ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 50 लाख रुपए का खाना आप दे रहे हैं, किस बात का खाना दे रहे हैं जी आप? ये काबिल मजम्मत है बिल्कुल। ये नहीं होना चाहिए। कोई पार्टी भी हो, नून हो, पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, इसको हम जो है ना वो तनकीद का निशाना बनाएंगे। ये मैंने तो ये कहा है कि छुट्टियां भी नहीं होनी चाहिए हाई कोर्टों की। 40 लाख से ज़्यादा केस पेंडिंग पड़े हैं सिर्फ पंजाब में, और आप 2.5-3 महीने की छुट्टियां कर देते हैं, तो छुट्टियां भी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। गरीबों का कोई काम हो, निकले केस निकले। ये सारी अफसल बात यह है कि कोई ऐसा इनकलाबी बंदा चाहिए कि जो इन चीज़ों को आके रोके, जो चली आ रही हैं साल से। ये अंग्रेज़ों ने छुट्टियां की थी कि वो पाकिस्तान में गर्मी होती थी इन दिनों में, तो वो इधर इंग्लिस्तान आ जाते थे। ठीक है, वो उस वक़्त की आ रही हैं, कोई तुक नहीं बनता। पुलिस की कभी आपने छुट्टियां सुनी हैं? फ़ौज की कभी आपने छुट्टियां सुनी हैं? या कोई और वापडा की या रेलवे के या किसी और इदारों की आपने कोई छुट्टियां सुनी हैं?
یہ صرف ہمارے ہائی کورٹ میں نخرے ہیں، چھٹیاں ہیں جو ہم مناتے ہیں، یہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو کوئی ایسا انقلابی بندہ آئے جو ایسے اسے کہتے ہیں ڈراسٹک کٹ، ایسے کر کے کٹ لگائے اور کہے جی نہیں، کوئی مفت بجلی نہیں ہوگی، مفت گیس نہیں ہوگی، مفت پیٹرول نہیں ہوگا، مفت گاڑیاں نہیں ہوگی۔ 50-50 لاکھ روپے تنخواہ تک کے لوگ آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں، اور ان کو آپ اوپر سے سہولتیں اتنی دیتے ہیں کہ نوکر چاکر، گیس، بجلی، پانی، یہ سب فری۔ یہ دور جاہلیت اسے کہیں یا غلامانہ ذہن آقا جو ہمارے ہوتے تھے نا، یہ انگریز، یہ اس وقت کی یہ چیزیں ہیں۔ آپ دیکھیں ابھی بھی پرانے ڈی سی اے سی کی کوٹھیاں دیکھیں، ایکڑوں میں ہیں، ایکڑوں میں۔ اور ادھر اب وہ جج جو ہیں وہ اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں، جو 1 کمرے کا ہوتا ہے یا 2 کمرے کا ہوتا ہے، اور کوئی یہ عیاشی نہیں ہوتی کہ کمرے میں اگر 5 کمرے ہیں تو 5 باتھ روم بنا دو، 10 کمرے ہیں تو 10 بنا دو، 1 یا 2 ہوتے ہیں بس۔ تو یہ چیز ختم کرنی ہوگی، کوئی انقلابی لیڈر ہی کر سکتا ہے۔ شہباز شریف صاحب آپ یہ کر سکتے ہیں؟ 18ویں گریڈ سے اوپر کے افسروں کے گیس، بجلی، پانی ختم کر سکتے ہیں؟ وہ کریں۔ غریبوں کا پیٹرول آپ 11 روپے بڑھا رہے ہیں، وہ ختم کریں، وہ جو ختم کرنے والی چیز ہے۔ اس کے علاوہ دوستو ایک اور بری خبر ہے کہ عمران خان کا سوتیلا بیٹا اور بشرا بی بی کا سکا بیٹا، اس نے آج ایک ملازم کو صحیح کام نہ کرنے پہ گولی مار دی۔ یہ دیکھیں، یہ کیسا بشرا نے کیسا اسلامی ماحول اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا جی۔ وہ موسیٰ نام کا، موسیٰ مانے کا ایک لڑکا ہے اس کا، اور اس نوکر کو اس نے کوئی کام وغیرہ کہا جی پلیٹیں دھوئیں یا کوئی برتن صاف کریں، تو اس نے کام صحیح نہیں کیے تو اس نے گولی مار دی ہے، اور ہسپتال میں آ کے اس نے تسلیم کر لیا کہ ہاں میں نے گولی ماری ہے کیونکہ یہ کام صحیح نہیں کر رہا تھا۔ یہ تربیت ہے بشرا بی بی کی اپنے بیٹوں کو۔ اور وہ خاور مانے کا جو ہے وہ، یہ کیسے گھٹیا لوگ اوپر آ گئے ہیں بھئی ہمارے سروں پہ۔ یہ بشرا بھی ایسی ہے نا، یہ جو 6-7 قتل آپ بتاتے ہیں ہم کہ جی قندیل بلوچ کو کس نے قتل کیا، ارشد جج کو کس نے قتل کیا، وقار سیٹھ کو کس نے قتل کیا، ارشد شریف کو کس نے قتل کیا، خادم حسین رضوی کو کس نے قتل کیا، وہ ان کے ہی ذمہ آتے ہیں۔ یہ بشرا بی بی کی اس کے اوپر تحقیقات ہو، کاش اس کے اوپر ایف آئی آر ہو، انویسٹیگیشن ہو، یہ بشرا بی بی اور عمران دونوں نکلیں گے۔ اور یہ جو ایک عورت وہ ادھر لوگوں کے پھر رہی ہوتی ہے، افشاں، جو یتیم بچوں کے دارالامان جو تھا اس کی وہ انچارج تھی، وہ تو کہتی ہے کہ 300 بچے اس بشرا بی بی نے جادو ٹونے کے لیے مارے ہیں۔ اس کی تحقیق کون کرے؟ یہ بھی حکومت کا فرض ہے کہ وہ اس کی تحقیق کرے، ٹھیک ہے؟ تو آگے آئیں جی، اگلا سر جی ایک آپ کو بتائیں، میں نے کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے نا، وہ ان کو اب ایک سیٹ مل گئی ہے، نون لیگ نے اپنی قربانی دی ہے۔ اب مولانا صاحب کھل کے سامنے آ گئے ہیں کہ جناب امین گنڈا پوری کو بھی فارغ کرو اور عدم اعتماد بھی لاؤ، اور یہ اجلاس 20 تاریخ کو ہو رہا ہے، اور یہ جو اب عدم اعتماد ہے یہ 21 کے بعد ہوگا۔ اور انہوں نے یہ جو نورہ کشتی کر کے جو سیٹیں بانٹی ہیں نا، یہ غلط کی ہے، یہ بالکل غلط کی ہے۔ ان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے تو انہوں نے جناب وہ سیٹیں آپس میں بانٹ لی ہیں، یہ بالکل غلط کی ہے۔ یہ مجھے کمنٹس آ چکے ہیں، میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ انہوں کو یہ نورہ کشتی ہے، 6 سیٹیں تم لے لو، 5 تم لے لو، ان کی 6 بنتی نہیں ہیں، کنٹیسٹ کرو۔ ان کے اندر تو کتنے باغی گروپ ہیں، وہ جو گنڈا پوری نے، امین گنڈا پوری نے جو امیدوار کیے ہیں نا، ان کو کوئی وہ ہارنے والے امیدوار ہیں، یہ سودے بازی میں وہ جیت جائیں گے البتہ، بغیر الیکشن کے آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ کر دیا جائے۔ تو اس کے اوپر میں نے کمنٹس کیے تھے کہ یہ الیکشن ہونے چاہیے۔ آپ بھی اس کے اوپر بھرپور، ہر جو آپ سے رائے مانگی جاتی ہے نا، آپ بھرپور طریقے سے اس کے اوپر کمنٹس کیا کریں، تاکہ ہم جو ہے نا، ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ کی فیڈ بیک کیا ہے، اس سے پھر ہمیں کوئی اندازہ ہوتا ہے
کہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں غلط ہیں یا صحیح ہیں، کہ یا ہم اپنا راگ الاپ رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو ہمارے گروپ لائف انشورنس ہے اس کا بھی کیس سینٹ میں پینڈنگ پڑا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو قانونی مشاورت ہے وہ ہمارے ساتھ کریں. ہمارے جیسے پاکستان میں آپ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں ہیں نا، تو یو کے میں بھی، لندن میں بھی ہمارے وہ دوست ہیں الیاس مغل صاحب، تو انہوں نے ہمارے ساتھ یہ طے کیا ہے کہ جناب یہ آپ کی سمجھو ہم آپس میں مل کے کام کریں گے. تو آپ کو لندن میں بھی کوئی کسی قسم کا طلاق کا مسئلہ، شادی کا مسئلہ، پراپرٹی کا مسئلہ، کمرشل پراپرٹی کا مسئلہ، گھروں کے جو ہوتے ہیں لیز وغیرہ کے وہ مسئلے ہوں، تو ہمارا ادھر جو ہے نا وہ اسپینسر ولیم اینڈ مغل سولیسٹرز، اس کے ساتھ آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں. اور اس کا یہ اشتہار بھی دیکھیں آپ ضرور. ہمارا جو فون نمبر ہے نا واٹس ایپ کا، وہ اس کے اوپر آپ رابطہ قائم کریں. ادھر بھی انشاءاللہ آپ کو ہم مناسب رعایت اور قیمت کے ساتھ یہاں لندن میں بھی سروس دیں گے، پاکستان میں بھی دیں گے اوورسیز والوں کو، اور لندن میں بھی دیں گے اگر آپ کو کوئی ایسا مسئلہ ہو تو. ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں جی. السلام علیکم. میں جناب یہ ہمارے ایک دوست ہیں لاہور میں، ہم اکٹھے پریکٹس کرتے تھے، الیاس مغل صاحب. تو انہوں نے بڑا وی آئی پی دفتر بنایا ہے، یہ سارا آپ دیکھ رہے ہیں. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس قسم کے کیس لندن میں کرتے ہیں، اور پھر آپ کی ملاقات بھی کرواتے ہیں. یہ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے. اور مغل صاحب میں نے سارا دیکھا ہے، بڑا امپریس ہوں آپ کے دفتر سے. بیٹھے تشریف رکھیں. تو بالکل ٹھیک ہے. تو کیا حال ہے آپ کا؟ خیریت ہے؟ میں تعارف کروا رہا تھا کہ ہم لاہور ہائی کورٹ میں کٹھی وکالت کرتے تھے، تو اب ماشاءاللہ مغل صاحب نے بڑی ترقی کی ہے، سینٹرل لندن میں دفتر بنایا ہے. اچھا مغل صاحب، آپ کے دفتر کا پورا نام اسپینسر ولیم اینڈ مغل سولیسٹر، ہاں جی. تو کون کون سے کام مین آپ کا کیس بتاتے ہیں، کون کون سے کرتے ہیں؟ امیگریشن، فیملی، کریمنل، ول اینڈ پروبیٹ اینڈ سول لیٹیگیشن اینڈ کمرشل لیٹیگیشن. کمرشل لیٹیگیشن. تو یہ جیسا کہ آپ نے دفتر دیکھا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. ہمارے کوئی بھی پاکستانی، بنگلہ دیشی، انڈیا سے لوگ ہوں، ان کی پوری کمپنی ہے، بڑی کمپنی ہے. میں نے ساری وزٹ کی آپ کو، تو میں تھوڑا سا دکھا رہا ہوں، تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں.